یعنی کہ حقیقت کے دروازے کھل گئے. عمل کیا کیا؟ گیا آیا بہت چیزیں دیکھا. تو کچھ انسان جو ہیں وہ صرف دیکھنے والے ہیں, کچھ دیکھے جانے والے ہیں. اگر کچھ انسانوں کے بجائے ایک انسان بنا لو کہ ایک دیکھنے والا ہے, ایک دیکھا جانے والا ہے, ایک تلاش ہے اور دوسرا تلاش کرنے والا متلاشی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کسی انسان کو دیکھ کر خالی دیکھا ہے اور آپ کے اندر خیال ضرور پیدا ہوتا ہے, آدمی کو دیکھ کر خیال ضرور پیدا ہوتا ہے. اس کو یاد رکھنا بات کو کہ آدمی کو دیکھنے والی آنکھ ہے آپ کی, اور آنکھ نے کاروائی بڑی عجیب کر دینی ہے. آنکھ بندے کو دیکھ کر, میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آدمی کو دیکھنے کے بعد آنکھ نے پیغام بھیج دیا جواب. کس کو بھیج دیا؟ دماغ کو. اور آپ سوچنے لگ جائیں گے یہ بندہ کون ہے, یہ تو میرا خیال بات ہے, یہ کوئی ایجنٹ ہے دشمن کا. فوج سے پڑ گیا بندہ دیکھ کر آپ کا کون مصروف ہو گیا؟ پورا دماغ مصروف ہو گیا. اب آپ سوچ میں پڑے گئے. تو یہ آنکھوں نے آپ کے میسج کہاں کنوے کیا؟ دماغ میں کنوے کیا. تم سوچ میں پڑ گئے. اگر آدمی کو دیکھ کے آنکھ اس کا میسج خالی نفس کو دے دے, نفس, آپ گناہ پہ مائل ہو گئے, خالی گناہ پہ مائل ہو گئے. نہ کوئی گناہ کا موقع, نہ گناہ کی خواہش. آنکھ نے میسج غلط کر دے کر دیا. ایک واقعہ کتابوں میں عام لکھا جاتا ہے سر, یہ گناہ جو ہوتا ہے نا, یہ خیال کا گناہ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ خیال کا مبتلا ہونا, اسی کہتے ہیں. میں نے پہلے بتایا ایک راجا ہندو بستی سے گزرا اور بستی کے اندر جا رہا بازار سے, تو اس کو دیکھا ایک لڑکی خوبصورت نظر آ گیا, اور انہیں خیال آ گیا اس کو کہ اس کا شادی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. اور بعد میں خیال آ گیا میں نے بہت برا خیال کیا, راجا تو پتا مہاراج مسلمان ہوتا ہے, یہ میں نے کیا کر دیا؟ اپنے گرو کے پاس گیا کہ گرو جی مہاراج غلطی ہو گئی مجھ سے, یہ میں نے کیا سوچ لیا. تو نے کہا یہ تو غلطی بہت خطرناک ہوگی, اب اس کی سزا ہے, یا آگے جا کے سزا لے لو دوزخ کی, یا یہیں پر جل جاؤ زندہ, چھوڑ لو. اس نے کہا یہیں جل جانا بہتر ہے, آگے ساری عمر کے لیے رہنا پڑے گا. اس نے جب لکڑی جلائی گرو نے, گرو ساتھ لکڑی جلائی, شعلہ بلند, راجے کو ساتھ لے کے چلا گیا چتا کے پاس. جب چتا کے قریب گیا تو گرو نے کہا راجا صاحب سزا پوری ہوگی, واپس آ جائے. انہوں نے کہا یہ کیا؟ کہتا خیال کا گناہ تھا, خیال جل گیا. تو بات یہ ہے کہ خیال کا گناہ بھی چہرے سے آیا. کیا آیا؟ چہرے سے آیا. تو کنفیوژن چہرے سے آیا. اور ایک شخص کو دیکھا تو آپ نے چاقو کے ہاتھ ڈال دیا. دشمن چہرہ دیکھ کر جو ہے نا, اب گالی دینے کو تو بھی چاہیے تمہاری, بے وقوف لوگ. چہرہ دیکھ کے کیا ہوا؟ غصہ آ گیا. چہرہ دیکھ کے دعا دے دو اس کو, محبت پیدا ہو گیا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آنکھ نے میسج اگر دل کو کنوے کیا تو وہ آدمی جو ہے آپ کا دل بھر بن گیا. اگر چہرہ دیکھنے کے بعد آنکھ اس کو آپ کا پسندیدہ شخص بنا کے ایسا بن دے, اس نے دیکھا کہتا دل میں کلمہ پڑھنے لگا. کیا ہوگا؟ دیکھ کر کلمہ پڑھنے لگا. اب وہ چہرہ جو ہے جو اللہ کی راہ پر کہے بغیر لگا دے, اس کے اندر راز ہے, کوئی راز ہے. اس راز کا نام فی الحال آپ رکھو اپنے دل میں, پھر سوچیں گے کہ وجہ اللہ کیا ہوتا ہے. آپ بات میں وجہ اللہ اللہ کا وہ چہرہ سے کہتے ہیں, چہرہ اللہ کہتے ہیں, چہرہ انسان کا, یعنی کہ ایسی چیز جو آپ کو اللہ کی راہ پر مائل کر دے اور بغیر کچھ کہے ہوئے. یہ دیکھو جن مطلب پرانے لوگ آئے ہیں جو تاریخ میں محبت کرنے والے ہیں, تو ان کو بعد میں پڑھا شاعروں نے تو بنا دیا کہ راجا کو کیا بنا دی چیز اللہ کہہ دیا. ایسا ہے نا, وہ محبت جو والا نہ ہوئی, وہ بھی استقامت کہ اللہ کا چہرہ ہے, اللہ کا روپ ہے. اللہ نہیں ہے, کیا ہے؟ روپ, پرتاؤ. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے اس کو اپنی شکل پر بنا دیا. مطلب یہ کہ یہ انسان جو ہے کوئی روپ ہے. اب اس میں کچھ فکر آ جا کے یہ کہا کہ یہ انسانوں کا چہرہ یہ اللہ کا چہرہ ہے. یہ کیا اور بڑا رفڑ پڑ گیا کہ اللہ کا چہرہ یہ کام کیا بات کرتے ہیں. کہ آپ جھوٹ سمجھ لو, جواب دے رہے ہیں, جھوٹ سمجھ رہے ہو کہ پسندیدہ چہرہ اپنا پسند کا چہرہ. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند چہرہ یہ آپ کے محبوب کے رسول کا ہے. کہ جب پسندیدہ چہرہ یہ ہے تو ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چہرہ جو اللہ کے محبوب کو پسند ہوگا وہ بھی ایسی
کہنا غلط ہے، سمجھنا بھی غلط نہیں ہے، لیکن اس پر چپ رہنا بہت اچھا کیا ہے، چپ رہنا بہت اچھا ہے. اس سے پتہ چل جائے کہ وجہ اللہ ہے، اور وجہ اللہ کہاں ہے، لوکیٹ تو کرنا نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ کہنا بات جسے بھی آپ اٹھا کے دیکھو وہ چہرہ. اسی طرح ان چہروں کے اندر ایک چہرہ آپ کو ایک وقت آئے گا زندگی میں کہ یہ اگر وقت آ جائے تو مشکل ہے، آ سکتا بھی ہے کہ سارے چہرے ایک ہی چہرے ہو جائیں. کیا کہا؟ اگر کوئی ایسی صفت آ جائے، ایسا وقت زندگی میں آپ کو آ جائے، آپ ہر طرف دیکھو تو ایک ہی چہرہ نظر ہے ایک ہی. بات اگر خدا نہ خاصہ، سمجھ آ رہی میری بات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے. خدا نہ خاصہ یہ روز سے کہتے نقاب اتارا جائے تو اسی چہرہ نکل آتا ہے نا. اگر گوشت کا نقاب اتار دو تو پھر ایک ہی چہرہ نظر آ جائے گا. گوشت کا فرق ہے، رنگ کا فرق ہے، تو خون کا فرق ہے. اندر ڈھانچے میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈھانچوں سے یہ پہچاننا کہ ابا حضور کا پودا ڈھانچہ تو مسئلہ بڑا ہوتا ہے. کھوپڑی میں سے کوئی پہچان سکتا ہے؟ تو مدعا یہ ہے کہ اصل ڈھانچہ ایک ہے. ہر چہرہ ایک چہرہ ہے، ایک جیسی آنکھ، ایک جیسی شکل، ایک جیسے واقعہ، ایک جیسا. کوئی چہرہ کسی سے نہیں ملتا. یہ فرق کون کرتا ہے؟ یہ روپ ہے. اصل چہرہ کا ایک ہی ہے. اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ ہر چہرے میں ایک چہرہ نظر آ جائے، دشمن کا ہو، دوست کا ہو، سب ایک ہی چہرہ نظر آ جائے، تو وہ وجہ اللہ دیکھنے کا وقت ہوتا ہے. کیا ہے؟ پھر آپ یہ سمجھو آپ وجہ اللہ کے قریب آ گئے. وجہ اللہ کا یہ طریقہ ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دیکھنے والی بات ہے، بیان والی بات نہیں ہے کہ ایک ہی چہرہ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے، خاموشی سے نظر آ سکتا ہے، شاید راہ میں گل کھلا سکتا ہے، اور بولے بغیر آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے. کہیں نہ کہیں مطلب کیا کیا واقع ہو سکتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ بچہ جو ہے نا امتحان دے رہا ہو، استاد کا چہرہ یاد آئے تو سوال ٹھیک ہو جاتا ہے. کبھی آپ دیکھا اگر آپ زندگی میں بیٹھے وہ گناہ کا موقع آ رہا ہے، آپ اپنے باپ کا چہرہ یاد آ کے میرے خیال چھوڑ دیتا ہے انسان کہ چل ابا کو جوتی ہوگی جہاں بھی ہے اور مشکل میں ڈالیں گے. اس لیے اپنے استاد کا، اپنے رہنما کا، اس طرح مشائخ کرام کا وہ چہرہ جو رہنمائی کر جاتا ہے، وہ چہرہ مجھے سے لے جانے والا ہوتا ہے. یہ سب اسی کی قسم کاریاں ہیں. ایک اس کا راز یہ ہے. دوسرا مشکل بات ہے، سمجھ آئی بات؟ مشکل بات ہے. این ممکن ہے کہ کوئی ایک چہرہ ایسا ہو جو ہر زمانے میں لوگوں کی رہنمائی کرتا ہو. یہ ہو سکتا ہے بابا، اس کی گنجائش رکھنا کہ ہر زمانے میں لوگوں کی رہنمائی کرتا ہو اور ہر روپ میں آ سکتا ہو. پھر جو ہے نا بات اور مشکل ہو جائے گی. کیا کہا؟ ممکن ہے ایک ہی چہرہ ہر دور میں آ سکتا ہو اور ہر روپ میں آ سکتا ہو. تو پھر جو ہے نا یہ بات سمجھنا آسان بھی ہو جائے گی اور مشکل بھی ہو جائے گی. ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک چہرہ زمان و مکان سے نکل کر اور اپنے دور سے نکل کر اگلے دور میں آ جائے اور ہر روپ میں آ سکے اور رہنمائی کر جائے. تو یہ واقعہ کا امکان ہو سکتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا لوگوں کو پوچھا جائے، جن لوگوں کو زیارت ہوتی ہے، پوچھا جائے کہ آپ کو حضور پاک کی زیارت ہے، ان کا حال الحمدللہ ہوئی، ذرا بتاؤ کیسا بیان. کسی کا بیان کسی سے نہیں ملے گا. جس طرح دیکھا اللہ کے بعد یہ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے کہ ہر زمانے کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہ کوئی چہرہ وہ رہنمائی کرے. تو اللہ کے راستے پر اب دیکھو 1400 سال گزر گئے، حضور پاک کا زمانہ چلا گیا، صحابہ کرام کا زمانہ چلا گیا، اور اب لوگ نعت کیوں کہتے ہیں؟ آپ دروشی کے لیے پڑھتے ہیں. ابھی دیکھا تو آپ نے ہیری اور واقعی محبت سے پڑھتے ہیں نعت، واقعی محبت سے کہتے ہیں، واقعی لوگ روتے ہیں یاد میں. اب تو آپ نے دیکھا نہیں ہے کس سے ہوگا. اور لوگوں کو جو احساس زندہ رکھنے والا ہے، دیدار دلانے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، کہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا رہتا ہے. تو ایک آگے مصرا ہے کہ وہ یار کلوکری رات والا آج بیس بٹا کے بت آیا. ممکن ہے کہ وہی ہو اور بیس بٹا کے چل رہا ہو، کیا پتہ کیا ہو. اس لیے کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ میم کا بھوکا ہے، میم کا گھونگھٹ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اصلی بات تو وہی ہے جو ہے.
کہتا پیر تو ہے پر شکل شیخ دیدم مصطفیٰ رہا، ہمیں شیخ کی جگہ میں مصطفیٰ نے دیکھا اور مصطفیٰ کی جگہ میں اللہ نے دیکھا، بات کہنے کی نہیں بات ہے۔ اور ہر کے پیرو ذات حق را یک ندید، جیسے پیر اللہ کی ذات کو اکٹھا نہ دیکھا، نہ مرید ہو نہ مرید ہو نہ مرید، مرید کس کا ہو گیا؟ میاں میر صاحب کا ایک مرید تھا، اسے پوچھا تمہارے پیر کا نام کیا ہے؟ کہتے میرا پیر اللہ ہے۔ لوگ میاں میر صاحب کے بچے رہے میاں صاحب کو ہاتھ کر دیا، آپ کا مرید دوسرا ہو گیا، یہ کہتے میرا پیر اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے کہ پیر کا کیا کام ہے؟ اصل میں تو اللہ کی محبت ہے تو آپ ہی وہ کرتا ہے، کسی کو پیر بنا دے کسی کو مرید بنا دے، کھیل اپنا اس کا کیا ہے؟ کھیل اپنا ہے، چاہت اپنی ہے، سلسلے اپنے ہیں، اپنی راہ پہ لگاتا رہتا ہے، اور پیر بنا دے مرید بنا دے تو عشق جو ہے نا یہ اپنا اللہ تعالیٰ کا ہے، نام پیر مرید وغیرہ وغیرہ ہے، کہانی کیا اس لیے پھر وجہ اللہ کی کہانی ہے، غور والی بات ہے اور دیکھنے والا منظر ہے، جب تک دیکھو نا تو پھر یہ بات سمجھ جاتی ہے۔ اللہ کا چہرہ ہوتی ہے، لیکن اللہ چہرہ ہی بناتا ہے، اور دیکھو کمال کرتے ہیں چہرہ ہی بناتا ہے اللہ، اور اللہ انسان نہیں ہے، اپنے انسانوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کے ہاتھ نہیں ہے لیکن وہ اپنے ہاتھوں کی تعریف کرتا ہے۔ یہ ہے جب سے قدرت کی کہانی، آپ لوگ دیکھتے چلے جاؤ اور اللہ کی یاد کرتے جاؤ، کہ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی یاد دلائے گی اس کے اندر اللہ کا راز ہی ہے۔ اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ زندگی میں جب کبھی اللہ کی یاد آ جائے سمجھو کہ اللہ نے خود ہی پکارا ہے، یہ ہم نہیں یاد کر سکتے، اس کا فضل ہو تو یاد ہوتی ہے۔ ایک گناہ کی بڑی دنیا میں سے اللہ کی یاد کا آنا ہی شکر کا ذریعہ ہے، اور شکر ادا کرو اس دور کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے۔ کلیئر ہے کہ جیسے یاد تو ہے بڑی بات، روحانی دنیا سے جرم کا جو ہے نا واسطہ نہیں ہے، یہ مغفرت کی دنیا سے ہے، احساس کا، جرم کا، گناہ کا مغفرت ہو سکتی ہے۔ کہ روحانی دنیا کے ساتھ جو ہے نا احساس ندامت، روحانی دنیا کا شاہ سوار نہیں ہوتا، مغفرت میں جل جاتا ہے، معافی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رحم کر دیتا ہے۔ کہ یہ جو ہوتا ہے نا روحانی دنیا، یہ باہر روحانی دنیا ہے، روحانی دنیا کوئی دنیا نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ لو کہ اسی دنیا کے اندر حالات کی اصلاح جو ہے یہ روحانی بن جاتی ہے۔ اس دنیا کا رخ اگر اللہ کی طرف ہو جائے تو خود کی بات کرتے ہو جاتا ہے۔ تو روحانی دنیا کی سیپریٹ ورلڈ کا نام اپنے لاؤ، کسی کو فلوان اور نہیں ہوتے، جو آدمی آپ اپنے طور پر اگر آپ کا پریفرنس اللہ کی طرف ہو جائے، راستہ ادھر کی طرف ہو جائے، آپ اللہ والے بن جائے۔ ہر آدمی شرط لگاؤ کہ اس کی مرضی ہے، جسے چاہے وہ قبول کر لے۔ کہ زندگی کی اور جائے وہ پہلے سوال تھا، زندگی اور طرف جانا چاہتی ہے، عقیدہ اور طرف لے جانا چاہتا ہے۔ اگر ہم مذہب پہ چلے تو فاقہ مر جاتے ہیں، اگر فاقے دور کرے تو مذہب وہاں سے نکل جاتا ہے۔ بس ایسی بات دعا کرو کہ آپ کا بیلنس قائم رہے۔ یہ ضروری ہے کہ حالات جو ہے وہ غریبانہ بھی نہ ہو اور ادھر بھی نہ نکل جائے، پیسے آ رہے ہیں جب بالکل کوئی گمراہی نہ آ جائے۔ اور اگر پیسے کے دو نقصانات ہوتے ہیں، آنے کے اور دو نہ آنے کے۔ اگر آ جائے تو انسان مغرور ہو سکتا ہے، اور یہ نقصان جو ہے نا بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ اگر پیسہ آئے اور انسان مغرور ہو جائے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے مغرور نہ بھی ہو، مر جائے تو وہ پیسہ اس کی اولاد کو گمراہ کر، پڑا ہوا پیسہ چھوڑ کے جانے والا اگر اس پیسے کے بعد اس کی اولاد نے گمراہی کر دی تو وہ پیسہ جمع کر کے جانے والے کے اوپر بھی ذمہ داری آئے گی۔ یہ دو نقصانات ضروری ہیں پیسے کے۔ کون سے؟ پہلا کیا ہے کہ پیسہ تمہیں تکبر نہ پیدا کر دے، اور تمہارا چھوڑا ہوا پیسہ جو ہے تمہاری اولاد کو گمراہ دے۔ اور اس طرح پہ غریبی کے اندر اگر غریبی مایوس ہو جائے اللہ کی رحمت سے تو پھر یہ بڑا نقصان والی بات ہے کہ غریب آ گیا تو راستے روک گیا۔ اور اگر غریبی جو ہے مایوسی نہیں کرتی لیکن وہ دوسروں کی غریبی کی بھی دعا کرتا ہے تو پھر یہ اور کہانی بن گئی۔ اس لیے غریب مایوس نہ ہو اور امیر مغرور نہ ہو۔ اگر غریبی آپ کو راس آ جائے یعنی اللہ کی یاد دلا دے تو پھر آپ کے لیے یہ سب سے بات ہے۔ سب سے بڑا اب مالک کائنات نے کہا کہ الفقر فقری، ہم اس بات پہ فخر ہے کہ ہم غریب ہیں، لیکن اصل میں جرم کیا امیر لوگوں نے جنہوں نے نمائش لگائی پیسے کی۔ اگر پیسے کی نمائش نہ ہو تو وقت گزر جا سکتا ہے۔ اگر ایکوٹیبل کو ڈسٹریبیوشن ہو جائے، چھوٹے موٹے حالات حل ہو جائیں کہ لوگوں کی کرایہ چلائے، مکان شکان لینا دینا، جو قدرت کی ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں تو پھر
ہندوستان جو ہے آسان ہو جاتا ہے. جس سے ہم دونوں لوگ ہمارے پنجاب اور پاکستان اسلام آباد لاہور کی جنگ شروع ہوگی بلا وجہ. حالانکہ ہمارے سے آتے تھے اسلام آباد میں آتے ہم آتے ہیں تو جنگ شروع ہو گیا بلا سبب بھی جنگ شروع. اور ان کو پرابلم کو نہیں, میں کہتا ان کی پرابلم نہیں ہے, کھانے پینے کی پرابلم نہیں ہے. کامن مین کی پرابلم کھانا پینا ہے. کامن مین کا مسائل اور قسم کے مسائل ہیں. ان مسائل کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی. کروڑوں روپے خرچ کر کے جلسہ کرتے ہیں, دوسرا 1.5 کروڑ روپے خرچ کر دیتا ہے, وہ نیا جلسہ کر لے گا. یہ جلسہ ورثے جلسہ ہے, جلوس ورثے جلوس ہے. اور آپ لوگ جو ہے نا آپ ہندوستان سے جا رہے ہیں, آپ کے حالات خراب ہو رہے ہیں. اس لیے دعا کرو کہ آپ کا مسئلہ حل ہو, کامن مین کے مسائل حل ہو. زندگی اتنی کمزور نہ ہو جائے کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہو جائے, اور اتنی بڑی بھی نہ ہو کہ ہم مغرور ہو جائیں. ایسی بات ہے کہ دعا کرتے ہیں کہ اتنا ستم نہ کر کہ نہ ہو لذت ستم, اور اتنا کرم نہ کر کہ میری آنکھ تر نہ ہو. بات یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو نمی بھی رہنی چاہیے, شب بیداری بھی ہونی چاہیے, اور زندگی میں اللہ کے در پر رہنی چاہیے. اور وہ انعام نہ آپ حاصل کرنا جس سے کہ منم سے آپ دور ہو جاؤ. بس یہ بات ہے کہ آپ اتنی بات یاد رکھو. اکثر لوگ جو ہوتے ہیں ایسے انعام لیتے ہیں کہ یا اللہ مجھے دے دے کوئی چیز ایسی جس میں یہاں سے چلے جاؤں, تو اپنا بنا کے رکھنے کی دعا کرو کہ یا اللہ اپنے گھر پہ ہی اپنا سال بنانا, دوسرے دنیا داروں کا سال نہ بنانا. یہ بڑی دعا ہوتی ہے. ہاں سی صاحب بابا بولو.